Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al Qalam, the pen. Inshallah, in this session, we will learn about the recitation and translation of this surah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Noon wal qalami wama yasturun. Noon, by the pen and what everyone writes. Noon, कसम है कलम की और जो कुछ ये लिखते हैं. मा अंत बिनिमतिही रब्बिका बिमजनून. By the grace of your Lord, you, O Prophet, are not insane. آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. You will certainly have a never-ending reward. اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. And you are truly a man of outstanding character. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Soon you and the pagans will see. تو ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Which of you is mad? کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. Surely your Lord alone knows best who has strayed from his way and who is rightly guided. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. So do not give in to the deniers. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. They wish you would compromise as they would yield to you. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ. And do not obey the despicable, vain oath taker. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی گھٹیا ہے. حماز مشاء بنمیم. سلینڈرر, گاسپ مانگرر, زور رو در رو تانے دیتا ہے, چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. مناع للخیر معتد اثیم. withholder of good, transgressor, evil doer, خیر سے روکنے والا, حد سے بڑھنے والا گناہگار. اتلم بعد ذلك زنیم. brute and on the top of all that an illegitimate child. بالکل گمار ہے, اس کے بعد یہ کہ بد اصل بھی ہے. ان کان ذا مال وبنین. Now simply because he has been blessed with abundant wealth and children. صرف اس گھمنڈ پر کہ وہ مال و دولت اور بیٹوں والا ہے.
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Whenever our revelations are recited to him, he says, ancient fables. جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. We will soon mark his snout. ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. Indeed, we have tested those Meccans as we tested the owners of the garden when they swore they would surely harvest all its fruit in the early morning. یقیناً ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے. وَلَا يَسْتَعْنُونَ, leaving no thought for Allah's will, اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Then it was struck by a torment from your Lord while they slept. بس ایک پھرنے والا پھر آ گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے ہی تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. So it was reduced to ashes. تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ. Then by daybreak they called out to each other. اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. Saying, go early to your harvest if you want to pick all the fruit. کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. So they went off whispering to one another. چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپ کے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے. اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْقِينَ. Do not let any poor person enter your garden today. کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. And they proceeded early, totally fixated on their purpose. اور وہ صبح سویرے چلے جلدی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. But when they saw it devastated, they cried, we must have lost our way. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. In fact, we have been deprived of our childhood. نہیں باغ تو یہی ہے ہم تو محروم ہو گئے ہیں. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ. The most sensible of them said, did I not urge you to say Allah willing. ان کے درمیان والے نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. They replied, glory be to our Lord, we have truly been wrongdoers. انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ہی ظالم تھے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Then they turned on each other, throwing blame. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا يا ويلنا إنا كنا
طاغين. They said, woe to us, we have certainly been transgressors. بالآخر اعتراف کرتے ہوئے وہ کہنے لگے, ہائے ہماری بدقسمتی, اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. We trust our Lord will give us better garden than this, for we are indeed turning to our Lord with hope. امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا. اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. قذالک العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. That is the way of our punishment in this world, but the punishment of the hereafter is certainly far worse if only they knew. اسی طرح آتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی برا ہے, بہت ہی بڑا ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. Indeed the righteous will have the gardens of bliss with their Lord. متقین کے لیے یقیناً ان کی رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. Should we then treat those who have submitted like the wicked? کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون. What is the matter with you? How do you judge? تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. Or do you have a scripture in which you read? کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ اِنَّا لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ. That you will have whatever you choose. کیا اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. Or do you have oaths binding on us until the day of judgment that you will have whatever you decide? کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. Ask them, O Prophet, which of them can guarantee all that. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. Or do they have associate gods supporting their claim? Then let them bring forth their associate gods if what they say is true. کیا ان کا کوئی شریک ہے, کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. Beware of the day the shin of Allah will be bared and the wicked will be asked to prostrate, but they will not be able to do so. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ کر نہیں سکیں گے. خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. With eyes downcast, totally covered with disgrace, for they were always called to prostrate in the word when they were fully capable, but they chose not to. ان کی نگاہیں زمین پر گڑی رہ جائیں گی, ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی, اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
min haythu la ya'lamun. So leave to me, O Prophet, those who reject this message, we will gradually draw them to destruction in ways they cannot comprehend. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ. I only delay their end for a while, but my planning is flawless. اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. Or are you asking them for a reward for the message so that they are overburdened by debt? اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. Or do they have access to the record in the unseen so they copy it for all to see? یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم. So be patient with your Lord's decree and do not be like Jonah, the man of the whale who cried out to Allah in total distress. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مچھلی والے کی طرح نو ہو جائیے گا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. Had he not been shown grace by his Lord, he would have certainly been cast onto the open shore, still blameworthy. اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام اور احسان، تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل زمین پر۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. Then his Lord chose him, making him one of the righteous. تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. The disbelievers would almost cut you down with their eyes when they hear you recite the reminder and say he is certainly a madman. اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں گے جب وہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. But it is simply a reminder to the whole world. اور نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ خواتین و حضرات، یہاں سورہ القلم کی تلاوت اور ترجمے کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم سب کو مل کر پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست پدعا ہونا چاہیے کہ وہ پاک ذات ہمیں قرآن پاک، سیرت النبی، احادیث اور سنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھنے کی خالص نیت و مقصدیت عطا کرے، اور ہمیں وہ جرأت، حوصلہ اور دانشمندی عطا کرے کہ ہم اس پاک علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے معاشروں، پورے ملکوں اور پوری دنیا کے اوپر 100% منع نافذ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔